میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ تھوڑا سا دل کی اندر جھانک کر یہ بتائیں کہ یہ مسجدیں ہمارے گھر ہیں یا کسی اور کا گھر ہے؟ اگر تو یہ ہمارا گھر ہے تو بند کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے، کھولنے کا اختیار بھی ہمارے پاس ہے، اور اگر یہ کسی اور کا گھر ہے تو ان مسجدوں کو بند کرنے کا، کھولنے کا اختیار بھی تو اسی کے پاس ہے۔ آپ کا گھر ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنا اختیار چلائیں، بند کر دیں، نماز پڑھائیں نہ پڑھائیں، جماعت کرائیں نہ کرائیں، جمعہ کرائیں نہ کرائیں۔ اور اگر کسی اور کا گھر ہے تو آپ کو اور مجھے کسی اور کے گھر میں دخل دینے کی اجازت کس نے دی؟ میرے دوستو، مسجد تو مسجد ہوتی ہی وہی ہے جس میں 5 وقت کی اذان، نماز با جماعت ہوتی ہو۔ یہ آن لائن نہیں، با جماعت ہوتی ہو۔ نہ جانے کہاں سے یہ لوگوں نے نکال لیا ہے۔ کھایا بھی آن لائن کرو، بچوں کو بھی آن لائن پیدا کرو، نمازیں آن لائن کرا دو۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسی لاجک ہے کہ ہر آدمی اپنی بات کرنے میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے منع کرتا ہو، اللہ کے گھر کو خراب کرنے کی صحیح کرتا ہو، کوشش کرتا ہو۔ اس سے بڑا کون ظالم ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے۔ مسجد ہوتی ہی وہی ہے جس میں اذن عام ہو۔ فقہا کی اصطلاحات نکالیے تمام فتاوا میں اور تمام فقہ کی کتابوں میں، اذن عام ہو، کسی کے لیے بندش نہ ہو اور کبھی اس کی بندش نہ ہو۔ مسجدیں اور مدرسے تو اسلام کے قلعے اور چھاؤنیاں ہیں۔ چھاؤنیاں کیا ہوتی ہیں؟ جس میں ہر ملک کی حفاظت کے لیے لڑنے والی فوجیں رہتی ہیں۔ آپ چھاؤنیوں کو بند کر دو، قلعوں کو بند کر دو۔ آج بھی پرانے بادشاہوں کے قلعے بنے ہوئے بڑے بڑے شہروں میں نظر آتے ہیں جو حفاظت کے لیے ہوتے تھے۔ مسجدیں، مدرسے تو بندہ مومن کی حفاظت کے قلعے ہیں جن کی وجہ سے آپ سلامت ہیں، محفوظ ہیں۔ ابتدائی زمانہ اسلام میں جب کہیں فوجیں جایا کرتی تھی مدینہ پاک سے تو ہدایات میں یہ ہدایت ہوتی تھی کہ جس گاؤں میں مسجد دیکھنا، مینار دیکھنا، ان گاؤں والوں سے لڑنا نہیں، بلکہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے کہ مسجدیں، مدرسے یہ حفاظت کی جگہ ہیں، پناہ کی جگہ ہیں۔ ہمارے بڑے مسجد کی طرف بھاگتے تھے، وہ مسجد سے بھاگتے نہیں تھے۔ آج دنیا دار بادشاہوں نے، دنیا دار لوگوں نے ایسے مفتی نکال لیے جو فتوے دیے جا رہے ہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ مسجد کو کون بند کر سکتا ہے؟ مسجد تو ہوتی وہ حرام ہے، مسجد کو بند کرنا۔ مچھلی کو پانی میں زندگی ملتی ہے، مسلمان کو مسجد میں زندگی ملتی ہے۔ مسلمان کی زندگی مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ علماء حضرات سے درخواست ہے، قرآن پاک میں 2 جگہ ہے کعبہ کے لیے، اس کے تقدس کے لیے
ومن جعلہ کان آمنا، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا قیاما للناس، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. یہ ہمارے جو قیام ہے دنیا میں وہ اس کی برکت سے ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہماری ثابت قدمی اور دنیا کا امن اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ ہے تو دنیا میں امن ہے، وہ ہے تو ہم ثابت قدم ہیں. تو یہ ساری دنیا کی مسجدیں جتنی ہیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں، یہ سب اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو اسی کے ساتھ نسبت ہے. مسجد کو بند کر دینا، مدرسے کو بند کر دینا، یہ تو مجھے اور ہر مسلمان کو پھانسی پہ چڑھا دینا ہے، موت کے حوالے کر دینا ہے. میری اور آپ کی تو زندگی مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہ تو منافق ہوتا ہے جو مسجد سے بھاگتا ہے، اس کا مسجد میں دل نہیں لگتا. وہ کہتا ہے کسی طرح مسجد کو بند کر دو، وہ سوچتا ہے مسجد بند ہو جائے. ہاں، حکومت اگر بند کرتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے. یہ مفتیان دین کا، خصوصاً حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی مدد ذیلہ کی خدمت میں درخواست کروں گا، اگر کیا حکومتوں کے پاس اختیار ہے مسجد کو بند کرنا؟ یہ اس پہ آپ تھوڑا فتوے کی طرف جائیں، ورنہ میں اور آپ یا مسجد کمیٹیوں والے یہ سوچیں کہ ہم مسجدوں کو بند کر دیں، یا مسلمان ہمیں بھی فون کر رہے ہیں ہانگ کانگ میں، مسجدیں، بھائی ہماری تو زندگی مسجد کے ساتھ ہے، مسجد بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ یہ جو اذانیں ہوتی ہیں نا مسجد کے میناروں سے، یہ ہماری بقا کے لیے ہوتی ہے، ہماری زندگی کے لیے ہوتی ہیں، ہمارے جینے کے لیے ہوتی ہیں. احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں، اس کا ہمیں قرآن و سنت میں بھی حکم ملتا ہے، راستے ملتے ہیں، طریقے ملتے ہیں. احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا شرعاً جائز ہے، آپ اس کو کریں. اور وہ طریقے ہمارے سامنے ہیں، ہم نے مسجد کو کس طرح کھلا رکھنا ہے. سانپ کو بھی ماریں، لاٹھی کو بھی بچا.